نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ویڈیو کے پارٹ فرسٹ میں یہ بات کر رہے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ شہادت کے بعد امیر معاویہ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف طرح طرح سے بھڑکا رہے تھے اور بہت ساری سچویشنز پیدا کر رہے تھے، جس سے بڑا تفرقہ مچا ہوا تھا امت مسلمہ میں۔ انہی سب باتوں کے نتیجے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت بڑا لشکر بنایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں موجود تھے ان سے مل کر کوئی بات چیت کیے بغیر لشکر لے کر بصرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھیں تو حق و باطل ظاہر ہو جائے گا، بھلا برا سمجھ میں آ جائے گا۔ قیس بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بصرہ جاتے ہوئے بنی عامر کے پانیوں تک پہنچی تو کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حوض کے پانی کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال تو یہی ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن ان کے بعد ہم سفروں نے کہا اب آپ واپس نہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں، ممکن ہے کہ مسلمان آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ انہوں نے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک یعنی بیویوں میں سے کہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، جس کا نمبر ہے 12332۔ اس حدیث کا ایکسپلینیشن سمجھیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جاتا تم میں کون ہے جو ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے چہرے کے بال بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ نکلے گی اور اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے اور دائیں اور بائیں جانب لوگوں کی کثیر تعداد کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ خود بال بال بچ جائے گی۔ یہ ریفرنس آپ کو مل جائے گا فتح الباری 13/45۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو صحیح کہتے ہیں اور اس کے متن میں کوئی اشکال نہیں۔ نمبر 2، امام مسند احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس نکلنے کو اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں، کیونکہ جب حوض میں کتے بھونکے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی اور فوراً واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر اس موقع پر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ ایک سیریس ایشو ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سبھی کو سرنڈر کر دینا چاہیے، مگر صحابی بھی آخرکار انسان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کی جانی چاہیے کہ وہ ضرور ان لوگوں کی اجتہادی خطا کو معاف کرے گا اور ان پر کوئی الزام باقی نہیں رکھے گا۔ نمبر 3، امام ذیلی کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خطا پر ندامت کا اظہار کیا تھا
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ابو عبد الرحمن تو نے مجھے نکلنے سے روک کیوں نہ لیا؟ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ ابن زبیر آپ پر غالب آ گئے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم اگر تم مجھے روک لیتے تو میں نہ جاتی۔ نمبر 4، امام بخاری اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں، ابو وائل نے کہا، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مدد مانگنے کے لیے سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اجمعین کو کوفے کی طرف بھیجا تو عمار رضی اللہ عنہ نے وہاں اپنے خطبے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور آخرت میں بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہو یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ یہ خطبہ جنگ جمل سے پہلے کا ہے۔ وہ لوگوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکلنے سے روکنا چاہتے تھے۔ سچائی اس حدیث اور ایکسپلینیشن سے صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیت نیک تھی، مگر دین کے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے آگے اجتہاد کسی کا اپلیکیبل نہیں اور رہ جاتا، اجتہاد کسی کا اپلیکیبل رہ نہیں جاتا، پھر وہ ام المومنین ہی کیوں نہ ہوں۔ اس واقعے کے بعد جب تک وہ زندہ رہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مس کر جانے کا ملال رہا، اور جو بھی شک شبہات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کے پہلے تھے وہ بعد میں پوری طرح ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا اختیار رکھتے ہوں، پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں نا اتفاقی ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ صحیح طریقہ یہی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 9۔ یہ آیت اسلام کے مذہبی اور سیاسی سسٹم کی بنیاد ہے اور اسلامی ملک کا نظام کیا ہے پوری طرح ڈیفائن کرتی ہے۔ نمبر 1، اسلامی نظام میں اصل حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس نظام میں شامل ہر کوئی پہلے خدا کا بندہ ہے، پھر کچھ اور، اس لیے اس کی وفاداری اور لائلٹی پریارٹی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ باقی لوگوں کی اطاعت و وفاداری وہیں تک لمیٹڈ ہے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہ ٹوٹیں۔ اگر ایسی کوئی بھی سچویشن آتی ہے جہاں بنیادی اصولوں اور فرمان کا وائلیشن ہوتا ہو یا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ساری اطاعت اور فرما برداری توڑ کر پھینک دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح فرمائی ہے، خالق یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ نمبر 2، اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پریکٹیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی اسٹیٹمنٹس آف فیل یعنی ایکشنز اور ان کی پریڈکشنز جو ان کے بعد آنے والے زمانے کے لیے ہوئیں، ان کو فالو مضبوطی سے کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی انڈائریکٹلی اطاعت مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے اور کسی طرح کا نقص ان کی خلافت میں نہیں تھا، اور جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ان لوگوں کی بات ماننے کے لیے جو تم میں حکم دینے کا اختیار رکھتے ہوں،
یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت چلائیں گے۔ جاننا چاہیے ہیڈ آف اسٹیٹ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کی اطاعت ڈائریکٹلی سارے کے سارے گورنر کر رہے تھے اور جن کی بیعت عشرہ مبشرہ صحابیوں نے کی ہوئی تھی، اور جو عوام ان گورنرز کی اطاعت کر رہے تھے تو الٹیمیٹلی وہ اطاعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جا رہی تھی۔ اس طرح یہ بات پوری طرح صاف ہو جاتی ہے کہ سورہ نساء میں جو ذکر ہوا کہ جو حکم دینے کا اختیار رکھتا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں خلیفہ راشد ہی ہو سکتا تھا، جو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دینا امت کو کتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ کاش یہ بات وہ صحابی رضی اللہ عنہ جان جاتے جو نیوٹرل رہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، یا وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو باغی معاویہ بن سفیان کے ساتھ ہو کر خلیفہ برحق کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر مغیرہ ابن شعبہ، عمر بن عاص وغیرہ۔ آپ اندازہ لگائیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کیا بیت رہی ہوگی جب انہوں نے اسلامی شریعت جو اسٹیبلش ہو چکی تھی اس کو بکھرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اسلام کا ایلیمنٹری پیریڈ جس میں مسلمان تعداد کم ہونے کی وجہ سے کمزور شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے اسلام کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کس طرح اسلام جب مضبوط ہوتا گیا تو دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز اسلام کے آگے ٹک نہ سکیں اور رومن امپائر اور پرشین امپائر ڈھیر ہو گئیں۔ انہوں نے اسلام کا وہ گولڈن پیریڈ دیکھا تھا جو آج معاویہ بن سفیان کی ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے اس جگہ پر آ کھڑا ہوا تھا، جس میں اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے پورے 25-26 سال کی محنت اور قربانی پر پانی پھیرا جا رہا تھا۔ یہ جان لیجئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فقیر صفت انسان تھے جو اپنی جان اور خلافت کی پرواہ ان کو نہیں تھی، صرف فکر اسلامی سسٹم کی انہیں اپنے جان سے زیادہ تھی، جس کے لیے بھرپور ساتھ اس امت کی بدقسمتی سے انہیں نہ مل سکا۔ پھر بھی روایتوں کے مطابق 80 بدری صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین اور 120 اصحاب شجرہ ضرور ان کے ساتھ تھے، اور جو بھی خوش نصیب صحابی اور تابعی جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق اور باطل کی تمیز عطا فرمائی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جو لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی فوج میں بہت سے خارجی بھی تھے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں فوج میں مجبوری میں بھرتی کرنا پڑا، بھلے وہ صحابی اور تابعی جو عربی تھے حضرات کی طرح بہت اونچے لیول کے نہیں رہے ہوں، مگر ان کے وہی کام آ رہے تھے جنہیں کانفیڈنس کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ وہ تو اپنی لاجک لگا رہے تھے، تو ایسے میں وہ کیا کرتے، اس بات کو بھی سمجھیے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ صفین میں جاتے ہوئے قطعی طور سے کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں فرمان الہی کو فالو کرتے ہوئے اپنے ماتحت معاویہ بن سفیان کے خلاف جنگ لڑنی پڑی، کیونکہ وہ اور ان کے ساتھی سیدھے سیدھے اسلامی شریعت کے باغی تھے اور اعلانیہ خروج کر رہے تھے۔ علماء کی یہ بکواس سن سن کر امت کے کان پر پک چکے ہیں کہ معاویہ بن سفیان اجتہادی غلطی کر بیٹھے تھے۔ اگر آپ ان کو یعنی باغیوں کے سرغنہ کو صحابی کہتے ہیں تو انہیں اتنی موٹی بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اجتہاد کرنا ضروری ہوتا تو وہ حق
سیدنا علی رضی اللہ عنہ یعنی خلیفہ کا تھا، اور ان کو دین اسلام کے کنسیپٹ پوری طرح کلیئر تھے، اس لیے وہ کوئی اجتہاد نہیں کر رہے تھے، جبکہ معاویہ بن سفیان کو خلیفہ راشد یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اجتہاد کا حق ہی نہیں حاصل تھا۔ تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ ملک شام کے گورنر جو پورے پولیٹیکل سسٹم کا ایک حصہ تھے اور وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ بھی کرتے تو بھی یہ تھے تو خلیفہ راشد کے انڈر میں، اور ان کا فرض تھا کہ یا تو وہ دوسرے گورنرز کی طرح اطاعت کرتے یا پھر استعفیٰ دے کر کنارے ہو جاتے، اور تب بھی ٹیکنیکلی وہ ان کی اطاعت کرتے یا نہ کرتے، بغاوت کرنے کی اجازت اور گنجائش خلیفہ راشد کے خلاف نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کے خلاف ایک ہی راستہ شریعت کے مطابق ہے کہ اللہ اور رسول کے جو بھی پیروکار ہوں وہ ہتھیار اٹھائیں اور تب تک لڑیں جب تک وہ بغاوت سے باز نہ آ جائے۔ خدا کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کو سمجھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں، پوری بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کی شکل میں معاویہ بن سفیان سے جنگ کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ بات بھی اس آیت کی تفسیر سے صاف ہو جاتی ہے کہ اس جہاد کا درجہ جہاد فی سبیل اللہ سے کم نہیں تھا، بلکہ بہت سے علماء اسے افضل ترین جہاد کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد مسلمانوں کے انٹرنل پولیٹیکل سسٹم جو فرمان خدا کے عین مطابق ہیں ان کو ڈیمیج ہونے سے روکنا تھا۔ ابن سعد نے امام زہری کی روایت نقل کی ہے کہ جنگ صفین میں جب لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کی ہمت جواب دے گئی تو عمر بن عاص نے معاویہ بن سفیان سے کہا، آپ میری بات مانیں تو لوگوں کو حکم دیجئے کہ قرآن کھول کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے اہل عراق، ہم تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اس میں جو کچھ ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ یہ کام آپ کریں گے تو اہل عراق میں پھوٹ پڑ جائے گی اور اہل شام کی جمعیت بندھی رہے گی، لہٰذا معاویہ بن سفیان نے ان کی بات مان لی۔ یہ بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن جریر، ابن کثیر، ابن اسیر اور ابن خلدون نے بھی نقل کی ہے۔ ان سب کا ایک رائے سے یہ بیان ہے کہ عمر بن عاص نے قرآن کو حکم بنانے کا سجھاؤ اس لیے دیا کہ یا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں پھوٹ پڑے گی، یا اگر انہوں نے اسے مان لیا تو ہمیں کچھ مدت کے لیے جنگ کو ٹالنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے سوا قرآن کو کھول کر کھڑے ہو جانے اور بعض روایت کے مطابق نیزوں یعنی برچھیوں پر اٹھا لینے کی کوئی وجہ کسی نے نہیں بیان کی ہے۔ اس طرح یہ بات کلیئر ہو جاتی کہ یہ لوگ اتنے تقوی پرہیزگاری والے نہ تھے جیسے ان کے فالوورز اور ماننے والے بیان کرتے ہیں۔ یہ اصل میں صرف ایک جنگی چال تھی جسے کیا واقعی اجتہاد کہا یا مانا جا سکتا ہے؟ یہ سوال خود سے پوچھئے۔ پھر جس طرح ابو موسیٰ اشعری جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حکم مقرر ہوئے تھے کو عمر بن عاص نے دھوکہ دے کر جو بات ان دونوں کے بیچ تنہائی میں طے ہوئی تھی ٹھیک اس کے خلاف مجمع میں بیان کر دی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ یہ سب باتوں کی روشنی میں یہ کون مانے گا کہ معاویہ بن سفیان اور ان کے چمچے عمر بن عاص وغیرہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تھے؟ آپ خود سوچئے کہ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عداوت میں اتنا نیچے گر گئے تھے کہ اللہ کی کتاب کا تماشا بنا دیا اور دنیا اور حکومت کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ ہم لوگ کس طرح ان کو رضی اللہ عنہ کہیں؟ یہ لوگ تو کوئی صفت حق پرستی کی اپنے اعمال و کیریکٹر سے دکھاتے نہیں۔ اس سے بڑا کارنامہ معاویہ بن سفیان نے اپنے فاسق فاجر
اور نالائق بیٹے یزید کی بیعت اپنے مرنے سے 4 سال پہلے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور یہ کہہ کر لی کہ اگر ایسا نہ کیا تو ڈر ہے کہ رومنس ملک پر چڑھائی کر کے قبضہ کریں گے اور اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ معاویہ اگر امت کے اتنے خیر خواہ تھے تو جو شرعی طریقہ تھا اس وقت بہت سے صحابی تابعی حضرات موجود تھے، انہی میں سے کسی بہتر آدمی کے لیے بیعت لے لیتے، نہ کہ اپنی مردود اولاد کے لیے۔ یزید پلید کو امت مسلمہ پر تھوپ دینا کہاں کا انصاف تھا؟ کون باپ ایسا ہوتا ہے جسے اپنے اولاد کے رنگ ڈھنگ پتہ نہیں ہوتے؟ پھر یزید کے ابا جی تو بڑی قابلیت رکھتے تھے، پھر یہ کون بے وقوف مان لے گا کہ معاویہ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے وہ اپنے بیٹے کا اسسمنٹ کرنے میں چوک گئے؟ حقیقت بہت کڑوی ہوتی۔ معاویہ کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ جس ظلم و ستم کے راستے پر وہ چل رہے تھے ان کا بیٹا ضرور اس طریقے میں اور ترقی کرے گا۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ معاویہ کا اسسمنٹ آگے چل کر صحیح ثابت ہوا۔ ان کے بیٹے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اچھی نبھائی، یعنی کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا قتل عام کرایا۔ پھر واقعہ حرہ کے ذریعے جو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر تھا، وہاں صحابیوں اور تابعی مردوں کا قتل عام اور عورتوں کے بے حرمتی اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گندا کیا اور 3 دن نماز ہونے نہ دی۔ یزید تو مہرا تھا، یہ سب معاویہ بن سفیان کا کیا دھرا تھا۔ امت مسلمہ آج بھی بہت شریف ہے۔ یہ امت کا احسان ہے کہ معاویہ بن سفیان کو رضی اللہ عنہ کہتی ہے، لیکن ہمارے رضی اللہ عنہ کہنے سے کیا ہوگا؟ فیصلہ ان کا اور ان کے چیلے چاٹوں کا ٹھیک ٹھیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر ہی چکے ہیں۔ آخر میں میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو بنا تھکے اور پورے زور شور سے اپنی پوری قابلیت کا استعمال یزید اور ان کے ابا جی کو ڈیفینڈ کرنے میں کرتے ہیں، وہ کچھ سوالوں کے جواب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے دے دیں۔ نمبر 1، کیا خلافت راشدہ ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سسٹم آف اسٹیٹ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کو ڈیمولش کر دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کچھ سوال جواب کریں گے یا نظر انداز کر دیں گے؟ نمبر 2، کیا جس سسٹم آف اسٹیٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں کہ میرے بعد خلافت نبوت کے طرز پر 30 سال ہوگی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی کے مطابق نہیں ہے، اور اس 30 سال کے فوراً بعد فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کاٹ کھانے والے بادشاہ یعنی معاویہ بن سفیان کے ہیں۔ مشکات کی حدیث نمبر 5378 میں کیا اسی بات کا ذکر نہیں ہے؟ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 کے ذریعے کیا یہ بات سمجھنا آسان نہیں ہے کہ خلافت راشدہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ اور ملوکیت بے حد ناپسندیدہ اور اسلام میں جاری ہونے والے سب سے بڑی بدعت کی شکل ہے؟ نمبر 4، ملوکیت کیا وہی بدترین نظام نہیں ہے جس کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اور ساتھ میں لاکھوں صحابیوں نے اپنی جانیں دے کر رومن امپائر اور پرشین امپائر کی ملوکیت کے سسٹم کو ختم کیا تھا اور خدا کا نظام قائم کیا؟ اور پھر وہی لعنت اسلام میں دوبارہ معاویہ بن سفیان نے داخل کر کے امت کا بیڑا غرق کیا، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ نہ صرف فرمان خدا کے خلاف گئے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈیمولش کیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر بھائی کو دین حق کی سمجھ دیں اور حق و باطل میں ہمیشہ فرق کر پانے کی تمیز عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔